ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. موسم کی عدم ہم آہنگی اور عدم مساعدگی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ کی شرکت، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. خاص حاجات کو، مخصوص دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت، حاضرین کی حاضری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرے محترم سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے جو اہل ہو، حقدار ہو، قابل ہو اور لائق ہو. ہر ایک کی اتباع، ہر ایک کی اطاعت، ہر ایک کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ اگر اس نے نہ بھی کہا ہوتا، اگر اس نے یہ رہنمائی نہیں بھی فرمائی ہوتی، تو بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جو زیادہ قابل ہے. بحث تو یہ کہیں اور ہونی چاہیے کہ کون کتنا قابل ہے، مگر یہ ضرور طے ہے کہ جتنے قابل علی ہیں اتنا قابل بعد از نبی کوئی نہیں ہے. بعد از خدا نبی اور بعد از نبی علی. یہ بہت واضح اور روشن ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور اس نظریے اور اس عقیدے پر 1400 سال سے تو کبھی جانوں کے نذرانوں کی صورت میں، کبھی علمی اور کتابی اور تحقیقی زاویے سے اور تالیفی اور تصنیفی زاویوں سے اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کی مسلسل جدوجہد ہے. اور الحمدللہ اس میں یہاں تک تو بات آ پہنچی ہے اور یہاں تک متفقون علیہ بات قرار دی گئی ہے کہ ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب ما ورد فی حق احد من الصحابہ، جو علی کی شان میں وارد ہوا ہے وہ سارے صحابہ کی شان میں وارد نہیں ہوا. یعنی تمام تر صحابہ کی شان میں جو کچھ نازل ہوا، بیان ہوا، وارد ہوا، وہ سب ملا کر بھی اتنا نہیں ہے جتنا اکیلے علی کی عظمت کے بارے میں وارد ہوا ہے. وہ قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہو. اچھا، میں نے جب یہ کہا کہ یہ بات متفقن علیہ، تو پھر جب بات متفقن علیہ کہہ کر کہی جائے گی تو پھر یعنی تمام اسلامی مسالک میں اور تمام فرق اسلامی میں اس بات کے اوپر کام ہو چکا ہے، محنت ہو چکی ہے. آج کی مجلس بھی کل کی مجلس سے میں اپنے مضمون کو اس طرح سے جوڑوں گا کہ عقیدہ امامت، توحید کے بعد عدل اور عدل کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد امامت،
جیسے نبوت لطف الہی ہے، ایسے ہی امامت بھی لطف الہی ہے۔ انسان ممنون ہوں آپ کا، انسان عقل کو لے کر دنیا میں آیا ہے، انسان کی فضیلت ہی اس کا صاحب عقل ہونا ہے۔ انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے ان کے ہاں شہوت کو اور نفس پرستی کو اور خواہشات کو غالب قرار دیا گیا ہے، اور انسان کے ہاں عقل کو غالب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جن اور انس یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے ہاں عقل حاکم ہے اور خواہشات محکوم ہیں، جبکہ دیگر مخلوقات میں خواہشات حاکم ہیں اور ان کے ہاں سمجھ اور شعور محکوم ہے۔ ان کے ہاں کے سمجھ اور شعور کو عقل نہیں کہا گیا ہے، یعنی غیر جن اور انس کے ہاں جو سمجھ ہے، جو شعور ہے، اسے عقل کے زاویے سے نہیں یاد کیا گیا بلکہ اسے فطرت کے زاویے سے یاد کیا گیا۔ یعنی ان کے ہاں جو سمجھداری ہے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات میں سمجھداری ہے وہ فطرت ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ فطرت کے مثلاً مچھلی میلوں کا سفر سمندر میں طے کر کے ایک نئی آبادی میں پہنچ کر، سمندر کے اندر ایک نئی آبادی میں تخم گزاری کر کے آتی ہے اور واپس اپنے وطن آ جاتی ہے۔ جب ان تخم اور انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے انہی رستوں کو لے کر جہاں سے ماں آئی تھی، ماں کے وطن میں آتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی اور اس مخلوق کی عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے جو اللہ نے ان کے وجود میں ودیت قرار دیا ہے، یعنی جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے ایک مثال دے دی تو تھوڑا سا اس کو اور بہتر کروں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی اللہ نے جن اور انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں حتیٰ فرشتے، وہ سب تکویناً ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کو اللہ نے کسی ٹریک پر رکھا ہے، کسی رستے پہ ڈالا ہے، کسی کام کو سونپا ہے، وہ سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور صحیح لگے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو ان مخلوقات کے افعال کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کریں۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بظاہر بہت کچھ کہہ لے، لیکن جب وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر غور کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق، یہ دلیل میری نہیں ہے، یہ دلیل ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی دلیل ہے جو وجود پروردگار پر توحید مفضل کے عنوان سے یاد کی گئی ہے۔ حضرت مفضل ابن عامر کو امام نے جو دلائل دیے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اس پر جو دلائل دیے ان میں سے ایک ہدایت تکوینی کو معصوم نے دلیل وجود پروردگار قرار دیا ہے۔ یہ جو دنیا میں نظم ہے، یہ جو کائنات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یہ جو مخلوقات الہی میں خاص طور پر نظام شمسی کے اندر اور نظام تکوینیات کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یہ تعاون یہ کسی حاکم کے حکم کے بغیر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کام ان کا۔ تو یہ ایک بحث اور تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ، ان کے ہاں جو ہدایت پائی جاتی ہے وہ ہدایت تکوینی ہے۔ جن اور انسان کے ہاں جو ہدایت ہے وہ تکویناً بھی ہے اور تشریعاً بھی ہے، یعنی دو طرح کی اللہ نے خاص انعام اس انسان کو، انسان اور جن کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے کہ یہاں تکوینی ہدایت بھی ہے اور تشریعی بھی ہے۔ میری بحث یہ نہیں تھی، ایک ضمناً بات آئی ہے۔ بحث یہ ہے کہ انسان فطری طور پر، مقدمہ لے رہا ہوں، تمہید لے رہا ہوں چند جملوں کا، انسان فطری طور پر، تمہیدی طور پر، معاف کیجیے گا، فطری طور پر، جبلت کے طور پر، اپنی خلقت کے اندر انسان ذاتی طور پر، فطری طور پر، جبلت کے قلم اور زاویے سے کمال کو پسند کرتا ہے۔
یعنی ہر فرد ہم میں سے مختلف الخیال، مختلف الجہہ، مختلف الجہت ہوگا، مگر ہم سب ایک چیز میں مشترک ہیں کہ ہمیں کمال اچھا لگتا ہے۔ کمال، سب سے پہلا کمال علم ہے۔ یعنی میں نے کل یا اس سے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شجاعت اور زور بازو ہو اور علم نہ ہو، پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور علم نہ ہو، اگر مثلاً کسی کے کام آنے ہمدردی اور صلہ رحمی اور سیاہ صدر اور وسعت قلبی ہو اور علم نہ ہو، تو یہ ساری کمالات نقصان دہ ثابت ہوں گے، فائدہ مند تو ہوں گے ہی نہیں، نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ان سارے کمالات پر جو کمال حاکم ہے وہ ہے علم۔ مثلاً زور بازو ہو، بدن میں طاقت بہت ہو، دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت ہو، مگر علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں، دہشت گردی بن جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ہی پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو جسے ہم سخاوت کہتے ہیں اور علم نہ ہو تو پھر وہ سخاوت نہیں، فضول خرچی اور اسراف کہلائے گی۔ تو تمام تر کمالات پر جو کمال حاکم ہے، غالب ہے، وہ کمال علم کا کمال ہے۔ ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں۔ اس وقت مجلس عزا میں جہاں ایک جذبہ ہمیں امام حسین کی یاد کا لے کر آیا ہے، وہاں اسی جگہ پر آپ آ کے اس لیے بھی بیٹھیں گے کہ شاید کوئی کام کی بات بھی مل جائے۔ وہ جو علم کی تلاش ہے، وہ جو طالب علمانہ مزاج ہے، وہ جو علم دوستی ہے، وہ ہم سب کے مشترکہ کیفیت ہے۔ اب جب ہم سب علم کی تلاش میں ہیں تو ہم تو بہتر سے بہتر، جو زیادہ علم دے گا، جو زیادہ بہتر سمجھائے گا، جو زیادہ عالم ہوگا، ہم اس کی تلاش میں رہیں گے نا۔ اب بات آ جائے اگر یہیں پر تو میں ایک جملہ کہتا ہوا ضرور گزروں گا کہ خدا کے، اللہ کے کلام کے بعد، نبی کے اقوال اور نبی کے علم کے بعد اگر امت مصطفیٰ میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، بھائی میرا یہ جو ترجمہ ہے یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا علی کا دعویٰ، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں، معمولاً ترجمہ یہی ہوتا ہے، پوچھو پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، پوچھ لو کہیں چلا نہ جاؤں، کہیں رحلت نہ ہو جائے، کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، مجھ سے پوچھ لو۔ میں اس کا ترجمہ سیدھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، مولا نے فرمایا پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ مر گیا، اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری آج بھی زندہ ہے۔ جس نے مولا علی سے سوال کیا، مولا علی سے پوچھا، آج بھی وہ زندہ ہے۔ بلکہ میں ایک اپنی عقیدت کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، علی زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو بحث اور گفتگو اور عنوان یہ ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر پیروی کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو کہ جس کے ہاں زیادہ سے زیادہ قابلیت پائی جاتی ہو۔ ہماری محنتیں، ہماری یہ قربانیاں، ہمارے یہ خرچے، وہ مال کا خرچہ ہو یا جان کا خرچہ ہو، 1400 سال سے اسی ایک ایجنڈے پر ہے، 1400 سال سے اسی ایک موضوع کے اوپر ہم خرچہ کر رہے ہیں۔ وہ جان کا خرچہ کیا ہو ہمارے بڑوں نے، مال کا خرچہ ہو، وقت کا خرچہ ہو، ساری جد و جہدوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ کسی طرح امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، صرف یہی ہدف نہیں ہے،
کہ امت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے کا ہدف یہ ہے کہ ہم جو اہل بیت کی طرف توجہ کا دعویٰ کرتے ہیں، توجہ ہے نا حضرات، ہم جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے دعوے میں اور سچے اور سچے اور سچے ہوتے چلے جائیں، جہاں کھڑے ہیں اس سے قدم آگے آ جائیں، جیسی کیفیت ہماری ہے اس سے اور بہتر کیفیت ہو جائے، اور یقیناً اس کے نتیجے ہماری زندگیوں پر پڑتے ہیں اور ہم نے نتیجے لیے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز، کیونکہ مجلس کسی کی خاص شرکت کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ ہر اہل دل مجلس میں تشریف فرما ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کسی بھی دین دھرم مذہب کا ہو، وہ خوبیوں کی تلاش میں، وہ عقیدتوں کے اظہار میں، وہ مودت کے لیے، مودت اہل بیت کے لیے مجلس اعزا میں شرکت کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ کمال اب یہاں اب یہاں جو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے اس آیہ کریمہ میں رہنمائی فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا جو ہدایت یافتہ ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو ابھی خود محتاج ہدایت ہے؟ یعنی آیت کا مفہوم اور موضوع اور پیغام یہی کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جو زیادہ قابل ہے اس کی پیروی کی جائے، جو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ عزیزو، قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ کام اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں، اور ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ اللہ نے امت پر کیا کیا کام واجب قرار دیے ہیں۔ مثلا جو کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، بحث امامت کی ہے، عنوان امامت کا ہے، وہ جو کام اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں ان میں سے ایک کام ہدایت ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے اوپر اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر ہدایت دینا ہمارے اوپر لازم ہے، مجھ اللہ پر لازم ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ یہ تو ایک اس نے عمومی بات کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، پھر اس نے علیحدہ علیحدہ بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب قرآن مجید میں یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے کبھی نبی بنانے کے لیے کہا کہ یہ میرا کام ہے، اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ وہ آیات کہ جن میں نبی بنانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، پھر کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا، پھر ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا کہ امام میں بناؤں گا، پھر ایک عمومی بات اس نے کی کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، یہ اس نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ یہ کام میرا ہے۔ اور بہت ساری آیت ہے، میں نے صرف آپ کو مضمون آپ کے حوالے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ قرآن مجید کی وہ آیات، یہ اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ ایسے ہی مثلا رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی، ارشاد فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، جنبندہ نہیں ہے، حرکت کرنے والی کوئی مخلوق زمین پر ہے ہی نہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ تو مثلا رزق اس نے اپنے اوپر لیا ہے، ہدایت اس نے اپنے اوپر لی ہے، ایک اور واجب بھی اس نے اپنے اوپر لیا ہے، کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ وہ رحمت، اس کا جو قلمدان چلتا ہے وہ غضب کا نہیں چلتا، اس کا قلمدان رحمت کا چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو آیا کہ جب ایک ہی وقت میں اسے رحمت یا غضب دونوں استعمال کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو وہ رحمت کو اولویت اور رحمت کو ترجیح دیتا ہے، یعنی دونوں میں سے وہ اختیار کرتا ہے رحمت کو۔ تو قرآن مجید میں کچھ چیزیں جو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیں، ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں، کچھ چیزیں بلکہ ایک لمبی فہرست ہے جو اس نے امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ مثلا
کتب تو ہم نے لکھ دیا ہے مومنین کے اوپر موقوتی اور توقیتی عبادت نماز کو. مثلا اس نے روزے کو فرض کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے. مثلا اس نے ہم پر عبادتوں کو فرض قرار دیا. دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے اہتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ انتظام کے ساتھ نبی مکرم پر واجب قرار دیا ہے، اور نبی کو کہہ کر نبی کی امتیوں کو توجہ دلائی ہے. ایک اعلان ہے وصیت کے بارے میں اور ایک اعلان ہے ولایت علی کے بارے میں. وہ جو وصیت کے بارے میں اعلان ہے وہ اعلان ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین حقا معروفا حقا علی المتقین. اے میرے حبیب، جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے لگے تو واجب ہے، اب کتبہ کا لفظ ہے تو پہلے مجھے وہی ترجمہ کرنے دیجئے کہ جو ترجمہ کتبہ کا ہم نے کتبہ علیکم الصیام کے موقع پہ کیا تھا کہ روزے تم پر واجب قرار دیے گئے. اسی لہجے کی آیت ہے کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر موت تم پر ظاہر ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ ان ترک خیرن، اور اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو تو الوصیہ، وصیت کر کے جاؤ. کس کے لیے؟ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، اور یہ کام مومنین کے لیے، متقین کے لیے اللہ نے ضروری قرار دیا ہے. جس سختی اور جس سنجیدگی اور شدت کے ساتھ وصیت لکھنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اسی لب و لہجے کے ساتھ اللہ حکم دے رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب، وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا. بھائی صلوات پڑھیں تو میں آگے بات عرض کروں گا. یعنی جس لب و لہجے کے ساتھ وصیت کی شدت ہے کہ وصیت کرنی ہے، اسی لب و لہجے کی شدت کے ساتھ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب وہ چیز پہنچائیے، بلغ، پہنچا دیجئے. اچھا، بلغ یہاں پر لفظ بلغ فعل امر بولنے سے متعلق ہے. میں ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ فلاں کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بولنے سے متعلق ہے نا. لیکن جب بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ کہتا ہے ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. یعنی یہ جو پہنچانے والا حکم ہے نا، یہ کچھ کر کے دکھانے کا بھی ہے. جب سے اعلان نبوت ہوا تھا اس وقت سے نبی مکرم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بولنے کی حد تک، قول کی صورت میں تو علی پہنچا رہے تھے، غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر بھی دکھایا ہے یہ علی. فعل کی صورت میں نبی مکرم ان لم تفعل، آپ کی توجہات آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. یہاں یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو وصیت. اب ذرا میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا اس آیت کی تفسیر پر اس زاویے سے دیکھیے کہ شرط یہ لگائی ہے ان ترک خیرن، خیرن الوصیہ. اگر رک کر بولوں گا تو ان ترک خیرن الوصیہ، اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی؟ اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو وصیت ضرور کرو. مجھے اور آپ کو حکم ہے یا یہ پہلے نبی کو حکم ہے؟
آپ کی توجہات کا ممنون ہو. یہ آیت تو سرکار پہ نازل ہو رہی ہے نا. قرآن کا مخاطب اول تو خود نبی کی ذات ہے نا. بات تو سرکار سے ہو رہی ہے. تو پہلا حکم تو نبی کے اوپر ہے کہ اگر تم خیر چھوڑ کر جاؤ تو وصیت ضرور کرو. اب امت کو تو لازم ہے کہ وہ اچھی چیز، کوئی نیکی، کوئی اچھا، کوئی میراث، کوئی مال، کوئی جائیداد، اولاد، کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں تو وصیت ضرور کریں. یہ امت کو کیا ہو گیا، کہتی ہے نبی کوئی وصیت ہی نہیں کر کے گئے. یہ کیسے مان لیا جائے گا؟ ہمیں حکم ہے کہ وصیت کرو، اور جنہیں حکم اول ہے کہ وصیت کرو وہ کوئی وصیت نہیں کر کے گئے. اور وصیت بھی کس کے بارے میں کرنی ہے؟ خیر کے بارے میں. تو سرکار کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ہے جو بغیر خیر کے گزرا ہو؟ سرکار کی تو مکمل زندگی ہی خیر ہے. اور پھر جس خیر کے بارے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ خیر تو وہ ہے کہ غدیر کے میدان میں سرکار نے آگے جانے والوں کے لیے جب آواز لگوائی نا، تو آواز یہ لگوائی، کہو حیا علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. اب جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. اور وہ خیر العمل کیا ہے؟ جب نبی مکرم اعلان کریں گے تب آیا ہو جائے گا وہ خیر العمل کیا ہے. سارے اعمال پر جو حاکم عمل ہے وہ ہے ولایت علی. بلند تر صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. خیر، آپ کی توجہات کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ خیر کے اوپر ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں. ہم نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر میں سب اجتماعی طور پر مردے کو سامنے رکھ کر جنازہ لٹا کر ایک ذکر پڑھتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا اللہ اس مرنے والے کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں سوائے خیر کے. جبکہ ان میں سے تو بہت سے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھے ہوئے، حج کرنے نہیں گئے، بہت ساری نیکیاں انہوں نے انجام نہیں دی ہوتی، پھر بھی ہم اجتماعی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہی نہیں ہے. نماز اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے، روزہ اس کا اپنے رب کے ساتھ مسئلہ ہے، حج نہیں گیا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اجتماعی مسئلہ تو محبت اہل بیت ہے. لہذا سارا مجمع پکار کے کہے کہ ہم بس اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں. بات آگے بڑھے. یہاں نبی مکرم کیا وصیت کر کے گئے یا نہیں؟ میرا طالب علمانہ لہجے میں سوال ہے. بھائی میرا پسندیدہ مضمون ہے، بہت دیر رک سکتا ہوں. ایک جملے سے اپنے اس مضمون کو چند لمحوں کے لیے، اس ایک مضمون پر کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی کیا پہنچایا، میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں. 63 برس کی نبوی زندگی، ہم 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہے. سرکار 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور یہ نبی تھے.
تو یہ سیرت کا یہ عنوان بنانا کہ سرکار 23 برس کے نبی تھے، نبی مکرم 23 برس کی نبوت نہیں ہے، جب سے دنیا میں حضرت نے ظاہری طور پر قدم رکھا اور جب دنیا سے پردہ فرمایا، کم سے کم اتنا 63 برس کی نبوی حیات کو مانو۔ وہ جو 63 برس کی نبوی حیات ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ بلند صلوات، وہ جو 23 برس کی نبوی زندگی ہے نا، اگر مجھ سے کوئی کہے، ہوتا ہے ایسا بعض اوقات وقت تنگ ہو جاتا ہے اور آپ میزبان حضرات ہم خطیبوں سے کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ رہ گئے مولانا، اتنا ٹائم رہ گیا ہے، ذرا مختصر خطاب رہے، تو وہ جو مختصر خطاب کے اندر گفتگو ہوتی ہے وہ پھر تفصیل میں جائے بغیر اصلی اور عمدہ باتوں کو ہی ہم بیان کر پاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ جی مختصر بات کیجئے، تو اب مجھ سے اگر کوئی کہے جی 63 برس کی نبوی زندگی کو 2 جملوں میں خلاصہ کیجئے، سرکار نے 63 برس تک کیا پہنچایا، سرکار نے 63 برس تک کن کن پیغامات کو پہنچایا، خلاصہ کیجئے، 2 جملوں میں بتا دیجئے۔ مولانا وقت کم ہو گیا ہے تو میں کیا کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں طالب علم یہ کہوں گا کہ نبی نے 63 برس کی نبوی زندگی میں یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ واہ واہ، نعرہ حیدری بر محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ بھائی کب نہیں، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر خیر چھوڑ کر جاؤ تو اس کی وصیت کرو۔ سرکار دو جہاں، سرکار دو جہاں کب حضرت نے مولا علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ہمیشہ ہر محفل میں محفل کی جان علی، نبی کی ہر محفل کی جان علی، نبی کے ہر سفر میں روح علی، نبی کے ہر جہاد میں علمدار علی، نبی کے ہر مذاکرے میں، ہر ملاقات میں، ہر مباحثے میں، ہر مناظرے میں، ہر مباحلے میں جان مصطفیٰ علی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، بغیر علی کے نبی مکرم کا کوئی دن نہیں گزرتا جی، وہ کوئی دن بھی ہو۔ اگر کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر علی کے سفر کرنا مطلوب بھی ہوا تو روتے ہوئے علی کو رخصت کیا اور فرمایا اما ترونا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، میں تمہیں چھوڑ کر تو جا رہا ہوں مگر اے میرے علی کیا تم اس پہ راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ مگر وہ دونوں کیونکہ نبی تھے تو نبی مکرم نے صرف ایک صفت ایسی ہے جو ان دونوں میں تھی اور یہاں نبی مکرم میں ہے، وہاں فرمایا الا لا نبی آبادی، بس تم میں اور مجھ میں سارے رشتے وہی ہیں جو موسیٰ اور ہارون میں تھے، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جی۔ عصمت وہی ہے، شجاعت وہی ہے، علم وہی ہے، تقوی وہی ہے، اللہ کی طرف سے آنے کا عنوان وہی ہے، صرف بات اتنی ہے کہ تم نبی نہیں ہو، باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ یہ نبی نے فرمایا نا، تو کبھی اگر ہوا بھی تو ایسا ہوا، اور اگر اللہ اکبر کبھی پھر ایسا ہوا کہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو جو علی 6 مہینے کی عمر سے، آپ یقین جانیے 6 مہینے کی عمر سے حضرت ابو طالب نبی کے بستر پر علی کو لٹاتے ہیں، مشق کروا رہے ہیں کہ بستر تمہارا رات کو بدلوں گا، تم میرے نبی کی جگہ، میرے مصطفیٰ کی جگہ لیٹو گے۔ جیسے جیسے ظاہری بشری تقاضوں کے مطابق سوال کرنا بھی شروع کر دیا کہ بابا یہ آپ رات بھر کیا کرتے ہیں؟ کہ میں اس لیے تمہیں محمد مصطفیٰ کی جگہ لٹا دیتا ہوں، تمہارے بھائی کی جگہ، کہ اگر کوئی حملہ کر کے مصطفیٰ کو مارنے آئے تو تم مر جاؤ، میرا مصطفیٰ بچ جائے۔ جو کل کا مددگار ہے ہم کو بھی اس سے پیار ہے، ہو نعرہ علی 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 بر محمد آل محمد صلوات۔
وہ جو کیفیت بچپن کی ہے، جو بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہو کہ مجھے نبی کے بستر پہ سونا ہے، اس لیے سونا ہے کہ میں مر جاؤں نبی بچ جائے، تو اب اگر ہجرت کے موقع پہ سرکار فرمائے میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو یا رسول اللہ یہ تو میرے بچپن کی مشق ہے، مجھے آج بس اتنا بتا دیجئے کہ آج میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ اور سرکار نے فوراً فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو سنیں گے عزیزو، مولا علی نے بے ساختہ سجدہ شکر کے لیے سر جھکا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی کا شکر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ امت مصطفیٰ میں ہر نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر سنت بن گیا۔ اور بستر پر ایسے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی نیند ہی نہیں آئی۔ صاحبان دقت بیٹھے ہیں، جاگنا سونا اعصابی مسئلہ ہے، اور اعصاب پر جس کا تسلط ہوگا وہی جب چاہے گا سوئے گا، وہی جب چاہے گا اٹھے گا۔ میرے بچوں جوانوں، جنگیں زور بازو پر نہیں لڑی جاتی، تلواروں کی تیز دھاروں سے کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا، جنگیں اعصاب کی مضبوطی سے لڑی جاتی ہیں۔ کتنی ہی تلوار کاٹنے والی ہو اور اعصاب کمزور ہو تو یہ تلوار خود اپنے سر پہ مار لے گا، اس لیے کہ اعصاب کا کمزور ہے۔ اور اگر اعصاب مضبوط ہوں تو ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی بھی اٹھا کر یہ اس سامنے والے سے لڑ جائے گا۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر اعصاب کمزور ہوں تو اپنے اوپر ہی اپنا وار کر بیٹھے گا، اور اگر اعصاب مضبوط ہوں تو غلیل کے پتھر سے اسرائیل کے ٹینکوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ تو مولا کا انداز، مولا کی زندگی کا ایک حسین پہلو یہ کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے، اور جب سرکار کے بستر پہ سوئے ہیں تو قد مبارک تو دونوں کے مساوی نہیں تھے، ایک جیسے نہیں تھے، مگر اس دن ایک جیسے تھے۔ اور ساری رات دشمن یہی سمجھتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں، اور اس انتظار میں کہ جب یہ اٹھیں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ اور پھر جب آئے اور آ کر چادر ہٹائی اور دیکھا کہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک نے تو کہا کہ دیکھا وہ سمجھدار تھے جو چلے گئے، یہ سادے تھے جو لیٹ گئے۔ جی یہ جو تاریخ میں آیا ہے کہ وہ سمجھدار تھے جو انہیں اپنی جگہ لٹا گئے، اور یہ سادے ہیں جو لیٹ گئے۔ تو مولا علی کا بڑا حسین جملہ وہیں لیٹے لیٹے فرمایا، میرے مولا نے وہیں لیٹے لیٹے فرمایا کہ اگر میں کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لوں تو وہ عقل مند ہو جاتا ہے، تم مجھے سادہ کہہ رہے ہو، اور ہاں جسے تم عقل مند کہہ رہے ہو اور سمجھدار کہہ رہے ہو اسی کی سمجھ سے میری سمجھ ہے، اسی نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ آج میں اس کیفیت میں ہوں اور اس قابل ہوں۔ اور پھر وہ کیفیت آپ دیکھیے کہ اگر زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا نبی نے مولا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کر ایک نئے عنوان اور نئے فضیلت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ ساری زندگی علی پہنچایا، ساری زندگی علی سمجھایا۔ اور جہاد کا میدان اگر دیکھیں تو کوئی مولا نبی کا جہاد نہیں ہے جس میں نبی کی جگہ علی نہ گئے ہوں۔ قرآن مجید فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں اور یہ کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔ سیرت مصطفیٰ کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو جہاں نے 80 جنگوں کا سامنا کیا، کسی ایک جنگ میں بتائیے جو سرکار نے تلوار چلائی ہو۔ حکم الہی یہ ہے کہ تلوار چلائیے، اور تلوار چلانے کا کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔
تو کوئی دکھا دیجئے جو نبی جیسا ہو، جس نے نبی کی جگہ پہ میدان میں تلوار چلائی ہو، تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور ہر میدان میں جس انداز سے آپ نے، اور جس میدان کو بھی لے لیجئے، ایک نئی فضیلت کے ساتھ، علی کی نئی ایک فضیلت کے ساتھ وہ میدان تمام ہوتا ہے۔ وہ جنگ بدر ہو، وہ جنگ احد ہو، وہ جنگ خیبر ہو، وہ جنگ خندق ہو، ایک نئی فضیلت کے ساتھ۔ جنگ بدر کے اندر ابن نوفل کو مار کر نبی مکرم کی آنکھوں کا تارا بننے والا علی، جنگ بدر میں 13 لوگ رہ گئے تھے، باقی سب میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر جب تنہا علی ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، تو جبریل امین نے نبی سے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کا علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ تو جیسے ہی سرکار نے فرمایا نا کیسے نہ لڑے علی، ایسے تنہا رہتے ہوئے بھی کیسے نہ لڑے، اس لیے کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، تو جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ جنگ احد میں عظمت آئی تو اس انداز سے، اس عنوان سے، اور پھر بات آگے بڑھی تو جنگ خیبر کے اندر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ خیبر کی جنگ علی مولا نے 40 دن آزمائشوں کے بعد جیتی ہے۔ جب امت کی آزمائش مکمل ہو گئی تو پھر جو جنگ جیت کر آیا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ اور اس جنگ میں جو مولا علی کی عظمت سامنے آئی، وہ عظمت ہے علمداری حیدر کرار۔ جی فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور پھر جب جنگ خندق کا مرحلہ آیا تو ایک نئی فضیلت سامنے آئی۔ عجیب بات ہے، حسین منظر ہے۔ جہاد فروعات دین میں 6واں واجب ہے، اور جہاد میں بھی خندق کا میدان اور ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر افضل ہو، اس کا سجدہ کتنا افضل ہوگا، اس کا روزہ کتنا افضل ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے خیبری نعرہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ توجہ کر لی آپ نے؟ جس علی کو جامع الازداد کہہ کر دانشوران اسلامی یاد کریں، جس کی ذات میں ضدیں جمع ہوں، جو سمجھ میں آ جائے تو اللہ اس سمجھدار کو ولی بنا دے۔ علی کو سمجھنے والا ہی ولی بنتا ہے۔ جیسے جیسے علی مولا کی معرفت میں سنگینی آتی چلی جاتی ہے، ولایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ شہباز قلندر، یہ شاہ لطیف، یہ امام بری، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاں بطفیل محبت علی ولایتوں کا عنوان انہیں نصیب ہوا ہے۔ عظمت فاتح خیبر و خندق حیدر کرار، مولا کائنات علی بن ابی طالب بلندتر صلوات۔ اور جو دیکھا جاتا ہے، جو سنا جاتا ہے، جو ہوتا ہے خاندان میں، گھر والوں میں، ویسی ہی عادات، اطوار، صفات بھی منتقل ہوتی ہیں۔ علی مولا کی بہادری، جس کا ایک جلوہ حضرت عباس کی صورت میں ہے، مولا علی کی بہادری جس کا ایک روشن جلوہ حضرت علی اکبر کی صورت میں ہے، اور پھر جتنا تعلق امام حسن امام حسین سے ہے اس سے کم تعلق جناب زینب سے نہیں ہے۔ مولا علی کا اپنی بیٹی کے ساتھ، جناب زینب کبریٰ کے ساتھ وہی پیار ہے کہ جو حسن حسین کے ساتھ ہے۔ زینب
عبرانی زبان میں دکھوں کے مرکز کو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں باپ کی زینت کو کہتے ہیں۔ یہ جو بی بی کا نام ہے نا زینب، یعنی دکھوں کا مرکز، اسے عربی زبان میں معصوم نے سلام کرتے ہوئے یوں فرمایا: السلام علیک یا کعبۃ الذرائع، اے مصیبتوں کے کعبہ زینب تم پہ سلام، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹیں۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ یعنی جس کے گرد چکر کاٹا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے۔ جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے، جس کے گرد مصیبتیں گھومتی ہوں۔ 3 سال کا سن ہے، نانا دنیا سے جا رہے ہیں۔ کچھ مدت گزرتی ہے، ماں کا جنازہ دیکھتی ہیں۔ کچھ مدت گزرتی ہے، بابا کے سر پہ ضربت دیکھتی ہیں۔ پھر کچھ دور گزرتا ہے، بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھتی ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑتے دیکھتی ہیں۔ کیا شیر دل بی بی ہے۔ بعض مصیبتوں میں ائمہ اہل بیت میں پنجتن میں بعض تھے اور بعض نہیں تھے۔ مثلاً مولا علی کے فرق اقدس پہ ضربت لگتے ہوئے جناب زہرا نے نہیں دیکھا۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر مولا علی نے نہیں دیکھے۔ امام حسین کے بدن پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے امام حسن نے نہیں دیکھے، مگر سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ جناب زینب نے ماں کا جنازہ دیکھا جس میں پہلو شکستہ ہے، بازوؤں پر ورم ہے۔ پھر بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھی، پھر بھائی حسن کے مصائب دیکھے، اور پھر حسین سے جناب زینب کا کیا پیار ہے۔ یہ ایک علیحدہ تعلق ہے بی بی زینب کا امام حسین کے ساتھ۔ ظاہراً 3 سال کا سن ہے، نبی مکرم ہر روز، بی بی زینب کا 3 سال کا سن ہے، نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد اہل بیت نبوت کو سلام کرنے کے لیے در سیدہ پہ نماز فجر کے بعد رکتے ہیں، سلام کرتے ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دروازہ کھلتا ہے، کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے، نبی مکرم کو گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ بی بی زینب کا 3 سال کا سن ہے، سرکار نے سلام کیا تو بی بی نے دروازہ کھولا۔ نبی مکرم نے فرمایا: زینب تم کیوں دروازے پر آئی ہو؟ اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ دیا اور پوچھا: زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا: نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اماں زہرا کی خواہش ہے، فرمائش ہے، اماں زہرا کا حکم ہے کہ نانا سے خود پوچھو، مجھے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا ہے، ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ نانا اس صحرا میں تیز آندھی چل رہی ہے، اور تیز آندھی چلنے سے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، تو مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے آندھی کی، طوفان کی شدت کی وجہ سے زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارے کے لیے درخت نہیں تھا، اور اس بیابان میں، اس صحرا میں تیز آندھی چل رہی تھی۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتی ہے: نانا خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر خواب آگے بڑھتا ہے، دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
جب جناب زینب بیان کر رہی تھی نبی مکرم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، پیشانی کا بوسہ لے کے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہوں گے، ایک تمہارا بابا علی، ایک بھائی حسن، ایک بھائی حسین، اور پھر ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں جب تم پہنچو گی تو تمہارا تیسرا سہارا بھی تم سے چھٹ جائے گا اور پھر تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور ہاں زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اجرکم اللہ۔ جب جناب زینب کا حضرت عبداللہ سے عقد ہونے لگا تو امام علی مولا علی نے ضمن عقد شرط لگائی حضرت عبداللہ سے عقد کرتے ہوئے اپنی بچی کا کہ اگر میری زینب کبھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہے تو تم بحیثیت شوہر اسے روکو گے نہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر خواتین کے لیے شریعت روکتی ہے نا، مگر اگر شرط پہلے ہی لگا دی جائے، مولا علی نے شرط لگائی میری زینب کو روکو گے نہیں۔ لہذا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا نا تو سب سے پہلے جناب زینب کے گھر کا رخ کیا اور جا کے کہا زینب تیاری کرو، اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے ساتھ جناب زینب کو لیا ہے، اپنے ساتھ بیویوں کو لیا ہے، امام حسین مدینہ سے کربلا آ گئے ہیں۔ زینب بی بی جب مدینہ ترک کر رہی تھیں، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کے شوہر کو، کیونکہ امام حسین نے روایات مختلف ہیں اور بیانات مختلف ہیں، مگر ایک سبب بہرحال یہ بھی ہے کہ نمائندہ بنا کر آپ کو چھوڑا، محمد حنفیہ کو مکے میں، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر کو مدینہ میں، امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیج دیا، حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر زوج یعنی شوہر ہیں جناب زینب کبریٰ کے، وہ مدینے میں ہی ہیں، مگر جب بی بی رخصت ہونے لگی نا تو عبداللہ ابن جعفر نے دونوں بچوں کو جناب زینب کے حوالے کیا اور فرمایا ایک میری جانب سے اور ایک اپنی جانب سے حسین پہ قربان کر دینا، اور دونوں شہزادوں کو بٹھا کے بتایا کہ ماموں کا مقام کیا ہے، ماموں کے لیے تمہیں کیسے ماموں کے نظریے پر اپنی جان دینی ہے۔ اور پھر جب عزادار و عاشور کا دن آ گیا، میں نے بہت لمبی تمہید لے لی، آج 5 محرم ہے نا، آج سے ہم حسین مولا کے بچوں کا تذکرہ، بھائیوں کا تذکرہ، حسین کے علی اکبر کی بات ہوگی، اب حضرت قاسم کا تذکرہ ہوگا، اب عباس علمدار کے بازوؤں کا ماتم ہوگا، اب وہ چھوٹے سے علی اصغر پر بھی گریہ وزاری کی جائے گی، اور پھر عاشور کے دن حسین مولا کو سلام کیا جائے گا۔ اس خطے کی تہذیب ازا کے اندر 5 محرم اون و محمد کا ماتم ہے، جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہے۔ ساری رات بچوں کو لیے بیٹھی رہی اور فرمایا اے اون و محمد کل ماموں پر کیسے جان قربان کرنی ہے، دیکھو تم علی کے نواسے ہو اور نقاب لگا کے جاؤ گے، تمہارا زور بازو بتائے گا کہ کس کے نواسے ہو۔ اور پھر فرمایا تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ ایسا جہاد کر کے دکھاؤ گے کہ سب سمجھ لے کہ یہ کون آیا ہے۔ اور پھر جب روز عاشور اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور روانہ کیا نا تو امام حسین چند قدم تک بچوں کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے، حضرت محمد نے، حضرت اون نے، دونوں شہزادوں نے جو جنگ کی ہے، جو جہاد کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ مگر اچانک جناب زینب نے بی بی فضہ کو بلا کر کہا اے اماں عباس کو بلا لاؤ۔ اب جو جناب عباس آئے، فرمایا عباس میں نے سنا ہے یہ دونوں لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے ہیں، بس تم کہیں دور کھڑے ہو کر انہیں یاد دلا دو کہ جتنے تم پیاسے ہو اس سے زیادہ سکینہ پیاسی ہے، اس سے زیادہ حسین تمہارے ماموں پیاسے ہیں، خبردار پانی نہ پی لینا،
قربانی دینی ہے تو پیاس کی حالت میں دینی ہے۔ دونوں شہزادوں نے کیا جہاد کیا ہے، ایک ایسا مرحلہ آیا کہ دونوں شہزادوں نے ایک ایک کر کے آواز دینا شروع کی، ماموں مدد کیجیے گا، ماموں عباس مدد کیجیے گا، ماموں حسین ہمیں آ کر سنبھالیں۔ اب سب بڑھے ہیں شہزادوں کو لینے کے لیے، لیکن جب امام حسین لاشیں لے کر آئے ہیں نا، امام حسین کے ساتھ جناب عباس بھی ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، جب ان شہزادوں کے لاشیں آئے تو محمد شہید ہو چکے تھے مگر اون میں دم تھا۔ جب لا کے دونوں کے بدن رکھ دیے تو ان بیویوں میں جناب زینب نظر نہیں آئی، تو امام نے تعجب سے دوسری بیویوں سے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ مصلی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جا کر کہا زینب آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جب امام حسین کے سامنے آئی تو امام نے فرمایا زینب آگے بڑھو، ابھی اون میں دم ہے، وہ بار بار تمہیں یاد کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر اپنے بچے کا سر آغوش میں لیا تو حضرت اون نے آنکھیں کھول دی اور بس ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور ایک جملہ یہ کہا اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا آپ کے دونوں بچوں نے اپنے ماموں پہ جان قربان کر دی۔ عزاداروں بس آخری جملے، بہت گریہ ہو گیا، مجھے اندازہ ہے وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، مگر بس ایک جملہ اور سن لیجئے، جو زینب اپنے بچوں پر کبھی نہ روئی، جب کبھی کٹے ہوئے سر نظر آتے تھے نا بچوں کے تو چہرہ موڑ لیتی تھی کہ کہیں اون و محمد کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ اگر زینب روئیں گی تو ام لیلہ کے لیے کون ڈھارس بنے گا؟ اگر زینب رہیں گی تو ام فروہ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ بی بی زینب کبھی اپنے بچوں کو نہیں روتی تھی، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچی اپنے گھر میں داخل ہوئیں، دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو صحن خانہ میں بیٹھ کر اون و محمد کا نوحہ پڑھنے لگے۔ عبداللہ قریب آ کر پرسہ دے رہے تھے تو فرمایا عبداللہ اون و محمد کا سلام قبول کرو۔ دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔